إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. الاعتصام مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، پہلے بھی عرض کیا گیا تھا، عاصمہ کسی ملک کے کیپٹل کو کہتے ہیں، وہ سب سے مضبوط اس کا دفاع ہوتا ہے، اس لیے کہ جب وہ شہر فال کر جاتا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے، قوم شکست کھا جاتی ہے، ملک ہتھیار ڈال دیتے ہیں. عاصمہ اعتصام مضبوطی کے ساتھ پکڑنا کسی چیز کو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھاما. اس سے پہلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اس طرح اختیار کرو جس طرح کہ اس کے تقوی کا حق ہے. دوسری جگہ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. پہلے میں حق تقاتے جتنا اللہ کا حق ہے، دوسرے میں جتنی تمہاری استطاعت ہے. اس میں کہا گیا کہ عقیدے کے لحاظ سے حق تقاتے ہی ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں. عقیدہ توحید اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کو ایک مانیں، ایک جانیں اور اپنے عمل سے ایک ثابت کریں کہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے. زندگی دینے والا، موت دینے والا، نفع دینے والا، نقصان دینے والا، مصیبت بھیجنے والا، مصیبت ہٹانے والا، ہنسانے والا، رلانے والا، عزت دینے والا، ذلیل کر کے رکھ دینے والا، یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں. اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں. لیکن شریعت میں جو احکام ہیں، شرعی جو احکام ہیں، ان میں استطاعت دیکھی جاتی ہے. ان میں فاتقوا اللہ ما استطعتم، فاتقوا اللہ ما استطعتم سے پہلے اولاد اور بیویوں کا ذکر کیا گیا ہے. ان کے حقوق آپ کی استطاعت پر چھوڑے گئے. یعنی ایک بندہ اگر اپنے بچے کو میڈیکل پڑھا رہا ہے، دوسرا نہیں پڑھا سکتا، یہ استطاعت ہے.
اس کا بیٹا یہ گلہ کرے کہ جی وہ میرے چچا نے یا تایا نے پڑھایا ہے تو آپ نے مجھے نہیں پڑھایا، میرے اوپر ظلم کیا. نہیں، اس کے باپ کی استطاعت نہیں تھی، یہ ظلم نہیں ہے. اسی طرح بیوی کا معاملہ ہے، فلاں نے اتنا زیور لا کے دیا ہے، مجھے آپ نے نہیں لا کے. اس سے محبت ثابت نہیں ہوتی، پیسہ ثابت ہوتا کہ اس کے شوہر کے پاس زیادہ تھا، لا دیا اس نے. تمہارے شوہر کے پاس نہیں ہے، لہذا نہیں لا سکا. قیامت کے دن اس پہ نہیں ہو سکتا کہ جی فلاں کو زیادہ سونا لے دیا تھا اور اس کو لہذا مجھ پر ظلم ہوا ہے. یہ ظلم نہیں ہے، یہ استطاعت ہے. اسی طرح روزہ ہے، اس کو بندے پر چھوڑا گیا ہے. اس کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ میں اپنے کرائٹیریا پہ یہ ناپوں کہ یہ بندہ اس نے روزہ چھوڑ دیا، شوگر ہے اسے، وہ روزہ نہیں رکھتا، کفارہ دے دیتا ہے، اس کا فدیہ دے دیتا ہے. اب میں نہیں کہہ سکتا کہ یار شوگر تو مجھے بھی ہے نا، میں رکھ لیتا ہوں، وہ کیوں نہیں رکھتا؟ اس کی استطاعت نہیں ہوگی. استطاعت ہی ناپی جائیں گی قیامت کے دن. حشر میں اصل میں جو عدالت لگے گی، عمل سب کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے ہم نے کیا کیا ہے، لکھنے والوں کو بھی پتہ ہوگا. وہاں ناپی جائے گی استطاعت کہ واقعتاً یہ بندہ مضطر تھا، مجبور تھا، تو اس میں پھر گنجائش نکلتی ہے. حرمت کی آیت پوری بیان کرنے کے بعد فرمایا الا ما اضطررتم الیہ، سوائے اس کے کہ تم اگر کسی چیز کی طرف مجبور ہو جاؤ. میری امت پر سے 3 چیزیں ہٹا لی گئی ہیں. رفع عن امتی ثلاث، الخطأ والنسیان. خطا، بھول چوک، ہم اس کو جوڑ خطا اور نسیان. خطا غلطی، نسیان بھول جانا، اور مستکرہ علیہ، جس پر انہیں مجبور کر دیا جائے جس کام پر، اگرچہ وہ کام ناجائز ہو، اگرچہ وہ کام اچھا نہ ہو، شریعت میں اس کی ممانعت ہو، لیکن اگر وہ مجبور کر دیا گیا ہے تو اس کی حرج اس سے اللہ کے یہاں اللہ پاک اسے معاف کر دے گا. یعنی آپ کا کام ہے، جائز آپ کا حق ہے، لیکن دوسرے کے ہاتھ میں قلم ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب اتنے پیسے دو تو کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کوئی آپ کے گن رکھ لیتا، کہتا ہے بٹوا نکالو بھائی. آپ وہاں دلیل نہیں دے سکتے کہ یار میرا بٹوا ہے اور پیسے میں نے کمائے ہیں، تم کون ہوتے ہو لینے والے. وہ تو گن سب سے بڑی دلیل ہے. اس کے ہاتھ میں قلم ہے، اس کا اختیار ہے، اس کو ناجائز استعمال کر رہا ہے، تو دونوں طرف کا گناہ وہ لے رہا ہے. اب وہ جو رشوت لے رہا ہے، وہ اس رشوت دینے والے کا گناہ بھی وہ لے رہا ہے، کیونکہ یہ حق تھا اس کا اور وہ رشوت لیے بغیر پورا نہیں کر رہا. تو اس میں پھر یہ دیکھا جائے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو یہی فتویٰ ہے اس کو کہ اگر کسی کو مجبور کیا جائے رشوت دینے کے لیے تو وہ جو مجبور کر رہا ہے وہ اس کا ذمہ وہ اٹھائے گا. تو اس میں مستکرہ علیہ، جس پر انہیں مجبور کر دیا جائے. اکراہ، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، جبر سے اس سے وہ کام کروایا جائے. اب وہ جبر حالات کا ہو، کسی بندے کا ہو، کسی نظام کا ہو، وہ جبر جس کے بغیر گزارے نہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کتنے بھی متقی ہوں، لیکن آپ نے بینک میں جانا ہے، بل جمع کرانا ہے. ایک طرف آپ سود کی مذمت کرتے ہیں، دوسری جانب آپ اسی بینک میں جاتے ہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، بل وہیں جمع ہونا ہے. اور بھی کاغذی کاروائیاں ہوتی ہیں، پاسپورٹ بنانا ہے، پیسے وہاں جمع کروانے ہیں. نادرا کو آپ دیں گے، نادرا کا کہاں اکاؤنٹ ہے؟ بینک میں. مولوی صاحب کی تنخواہ آتی ہے، بینک کے ذریعے آتی ہے. مسجد میں کوئی بھی چیز، سوئی سلائی، جتنی بھی چیزیں ہیں جن فیکٹریوں سے آئی ہیں ساری سودی نظام پر چل رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ سود سے بچ جائیں گے، سود سے غبار سے کوئی نہیں بچے گا. سود کے غبار سے جب دھول اڑتی ہے تو پھر سب بھی اس کے ناک میں جاتی ہے. طوفان آیا ہوتا ہے یہاں، خاص کر کے آپ کو پتہ جب سینڈ سٹارم آتا ہے تو پھر ہر چیز مٹی مٹی ہو جاتی. اب یہی کیفیت. اس میں پھر یہ کہنا کہ جی اگر کسی کی قربانی میں ایسا بندہ شامل ہو گیا جو بینک میں کام کرتا ہے تو سب کی قربانی نہیں ہوئی. پھر کیوں نہیں ہوئی؟
آپ صرف اسی کا حکم لگا سکتے ہیں نا. 6 نے حصہ ڈالا ہے، اپنا پورا حصہ دیا ہے، تو ان کی قربانی ہو گئی ہے. کہاں لکھا ہے کہ قربانی میں لازم 7 ہی بندے ہونے چاہیے؟ 6 کی ہوگی 7 کی نہیں ہوگی. 2 بھی دے سکتے ہیں اس کو، گائے کو 3 بھی دے سکتے ہیں، گائے کو 4 بندے بھی دے. پیسے کی بات ہے نا، پیسے زیادہ آئے گا نا ہر بندے کو. 5 ہو جائیں گے تو پیسے کم آئیں گے، شیئر کم آئے گا. 6 ہو جائیں گے تو اور فائدہ ہو جائے گا بندے کو. 7 ہو جائے گا. یہ بات پیسے مالی فائدے کی ہے. 2 ہوں گے تو دونوں کو ہو سکتا ہے کہ 40 ہزار دینے پڑے. 3 ہو جائیں گے تو وہ کم ہو جائے گا، 30 ہزار ہو جائیں گے. 4 ہو جائیں گے تو اور کم ہو جائے گا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کہاں سے فتویٰ آ گیا کہ بھائی اگر ایک کی نہیں ہوئی، اور یہ کہ اگر آپ کی قربانی میں کوئی شیعہ شامل ہو گیا ہے ان حصوں میں 7 حصوں میں، یا کوئی بریلوی شامل ہو گیا، بریلوی کہتے ہیں کوئی وہابی شامل ہو گیا، گستاخ رسول تو قربانی نہیں ہوگی. بھائی یہ جو عبادات ہیں نا، ان کے فیصلے اللہ کرے گا کہ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. ان مولوی صاحب کے باپ کو نہیں دی گئی، یہ اللہ کو دی گئی ہے. آپ ایک ٹیسٹ دیتے ہیں، ڈرائیونگ ٹیسٹ، فیصلہ مرور والے کریں گے نا، آپ کا انسٹرکٹر بھی نہیں فیصلہ کر سکتا. آپ نے عبادت کیا، ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ فیصلے قیامت کے دن اللہ پاک کرے گا کس کی قبول ہوئی اور کس کی نہیں ہوئی. مولوی نہیں کر سکتا اس چیز کو. تو جس پر بندہ مجبور ہو جائے وہ مستقری والے، تو شریعت میں استطاعت دیکھی جائے گی، یعنی جینیٹیکلی وہ بندہ کتنا مجبور تھا. یہ بھی جبر ہے، یہ بھی جبر ہے. بعض جینز ٹرانسفر ہوتے ہیں والد صاحب سے، یعنی والد صاحب بہت غصے والے تھے، اولاد میں بھی غصہ آ جائے گا. جینیٹیکل ہے، ریش ہے بندہ. ایون کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم ہاتھ جس پاؤں بھاری ہونا کہتے ہیں، لیڈیز کا نہیں مرد کا، ڈرائیونگ کے وقت ریش ڈرائیونگ کرنا، یہ بھی جینیٹیکل ہے. آپ کتنی کوشش کریں، 5-7 منٹ آپ وہ رش میں کھڑے رہیں تو دماغ بھگ سے اڑ جاتا ہے. کوشش کرتے ہیں کہ دائیں بائیں سے کہیں سے نکلیں آپ. امپیشنس یہ بھی جینیٹیکل ہوتی ہے. تو حشر کے دن دیکھا جائے، ایون کہ اس قاتل کو کہ جس کو آپ نے لٹکا دیا، دنیا میں اس کا جرم ثابت کر دیا گیا، وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو اس قتل پر آمادہ کرنے میں کس کس کا حصہ ہے، کس نے اس کو اس پوائنٹ پر لے کر آیا. میں تو ساری معصوم ہی پیدا کرتی ہیں نا. اس میں ماحول کا کتنا اثر ہے، کون سا واقعہ ہوا تھا، گھر والوں کا کتنا ہے، مشورہ کس نے دیا تھا، شاباش کس نے دی تھی، سٹیمولیشن کہاں سے ہوئی. یہ ساری چیزیں جمع تفریق کر کے آئے گا کہ قاتل کا اس میں حصہ 12 آنے ہیں، 8 آنے ہیں، 75% ہے، باقیوں کا اس میں کتنا حصہ ہے، اور پھر سب کو بانٹ کر دیا جائے گا. وہ قتل کا پورا بوجھ اس پہ نہیں ڈالا گیا، پوری سزا نہیں دی جائے گی. تو استطاعتیں دیکھی جائیں گی. رہ گیا عقیدہ تو اس میں کوئی گنجائش نہیں، وہ تو اللہ کو ایک ماننا ہی ہوگا. وہ ابراہیم علیہ السلام نے، یہ جو قوم ہے نا جن کو ہم کافر کہتے ہیں، ان کے بارے میں پھر باقی چیزیں ہم خود اپنے یہاں سے ڈال دیتے ہیں. ان میں بہت ساری چیزیں معیوب بھی تھی، غلط تھی، بہت ساری چیزیں چل بھی رہی تھی، ٹھیک تھی. اب جو ہم نماز یہ سمجھتے ہیں کہ وہ رکعتیں قرآن میں کیوں نہیں آئیں، وہ رکعتیں ہر مذہب میں اسی طرح ہے. یہود کے یہاں بھی نماز کے یہی اوقات تھے، یہی طریقہ کار ہے. معروف تھی نماز ان کے لیے، اس لیے کہا کہ اسے قائم رکھو، اس کو کنٹینیو رکھو. اقیمو کا مطلب یہی ہے، کیری آن. اقیمو کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک نماز کا تعلق ہے اس کو کیری آن رکھو. تم بہت ساری چیزیں چھڑوائی جا رہی تھی نا، فلاں چھوڑ دو فلاں چھوڑ دو، کہا نماز کو کیری آن رکھو، اقیمو کنٹینیو رکھو اس کو. وہ جانتے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنے سے پہلے نماز پڑھتا تھا. تو نماز ان میں انہوں نے نہیں پوچھا یہ نماز کیا ہے. کہیں بھی کسی کافر کا یہ سوال نہیں ہو کہ اب یہ نماز کیا ہے، شو هذا صلاح،
کبھی نہیں پوچھا کافروں نے، انہیں پتا تھا صلاح کیا ہے، اس کے ساتھ وہ دوسرے کام بھی کرتے. وہ ہمارے یہاں بابا شاہ کمال کا مزار بھی ہے، ساتھ مسجد بھی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں ادھر وہ، اور وہاں غسل کر کے عورتیں کپڑے بدلی کر کے اور اپنا پراندہ ان کی بڑھ کے درخت کے ساتھ لٹکا کے اندر جا کے بچہ بھی مانگتی ہیں. وہ غلط ہے، نماز صحیح ہے. اب ان کے اس شرک کو دیکھا جائے اور کہا جائے کہ انہیں نماز کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا. نماز کا پتہ تھا، نماز پڑھتے تھے، حج کا پتہ تھا، سارے کام چل رہے تھے. عقیدے میں کوئی ڈسکاؤنٹ، اس کی خاطر جان لڑائی جا سکتی ہے، سر کٹایا جا سکتا ہے، لیکن جہاں شرعی احکامات ہیں، عبادات کا معاملہ ہے، کہا گیا کہ بیمار ہو تو روزہ چھوڑو. اب بیماری کو ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ کینسر ہو، ہیپاٹائٹس ہو، فلاں ہو، پھر مرض کا فیصلہ وہ بندہ خود کرے گا جس نے روزہ رکھنا ہے. مفتی نہیں کر سکتا، وہ نہیں کہہ سکتا کہ تو اس بیماری میں چھوڑ سکتا ہے، اس میں نہیں چھوڑ سکتا. جو روزہ رکھنے والا اسے قیامت کے دن اللہ کے سامنے جسٹیفائی کرنا ہے کہ واقعتاً میری پوزیشن اس وقت یہی تھی. بس اتنی ساری بات، کوئی اس پہ جبر نہیں کر سکتا. تو اس کے بعد فرمایا یعنی تم حالت اسلام میں تم نے مرنا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے. ولا تموتن، اور تم نے نہیں مرنا، تم نے ہرگز نہیں مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر حالت اسلام میں سر تسلیم خم کی، اللہ کے تابعداروں کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں چونکہ موت کا پتہ نہیں، لہٰذا یہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو پھر تمہیں ہر وقت تابعداری کی حالت میں رہنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ موت آئے اور تم اللہ کے نافرمانوں کی فہرست میں شامل ہو. اس لیے کہ فیصلہ جو ہے وہ فنش لائن کرتی ہے کہ کون پہلے نمبر پر آیا اور کون جیتا اور کون ہارا. کوئی پتہ نہیں. سجدے میں بندہ مر جاتا ہے، حج میں عرفات میں مرتے ہیں لوگ، مزدلفہ میں مرتے ہیں لوگ، منا میں مرتے ہیں لوگ، حرم میں مرتے ہیں لوگ، طواف کے دوران. زندگی کا کوئی پتہ نہیں. یہ پتہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے. جو نہیں بتایا گیا نا، یہ طے نہیں کیا گیا کہ کب آنی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ تلوار لٹکا دی گئی ہے تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے. باپ زندہ ہے، بیٹا مر گیا ہے، دادا زندہ ہے، پوتا مر گیا ہے، بیمار زندہ ہے، ٹھیک جو تھا وہ مر گیا ہے، وہ جو بھائی کی لاش وصول کرنے آتا ایئرپورٹ پر وہ مر گیا ہے. دیکھیں لاش ابھی پہنچی نہیں، فلائٹ لیٹ تھی، بھائی یہاں سے گیا ابوظہبی سے لاش وصول کرنے، تھوڑا فرق تھا فلائٹ کا، تو ایئرپورٹ پہ ہی تھا، لاؤنج میں ہی اسے اٹیک ہوا، ہارٹ اٹیک. معاف ہو تو یہ 2 بھائی یہاں سے نکلے بدا زائد سے جنازے پہ جانے کے لیے. یہ مغاترہ بیس کے پاس رش میں تھے نا کہ جی پہنچنا ہے، اس لیے کہ وہ بار بار فون کر رہے تھے جنہوں نے ان کا ٹکٹ لیا ہوا تھا نا ایئرپورٹ پہ، ان کا انتظار، یار کہاں تم، ہم یہاں انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے سپیڈ دی ہوئی تھی. اچانک ایک ریکوری سائڈ سے نکل کے دوسرے ٹریک میں آ گئی، یہ ریکوری میں جا لگے، اس کا بلیڈ اس نے کاٹ دیا دونوں بھائیوں. وہاں بھی میت دفنائی نہیں رکھی ہوئی تھی ان کے انتظار میں کہ اوپر سے یہ پہنچ گئی اطلاع. اب ان بیویوں کا کیا حال ہوگا جن کو یہ اطلاع پہنچی. یہ ہوتا ہے اصل پردیش کا مسئلہ. خیر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کا جب پتہ کوئی نہیں تو کہا گیا کہ پھر یہ خیال رکھو کہ تم ہر وقت اللہ کی تابعداری کی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اگر تم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا کہ جس کی آخری بات، آخری کلام جس کا لا الہ الا اللہ ہوا، دخل الجنہ، فنش لائن پار کر کے جیت گیا. اور کوئی ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی تابع دار رہا ہو اور جب وہ آخری والی ہو، کل پرسوں میں نے ایک کلپ لگایا تھا، اس میں کہا گیا تھا کہ کبھی بھی آپ ریلیکس مت ہوں جب تک کہ اپنا گول حاصل نہ کریں. وہ ہوتا ہی ہے کہ وہ سائیکلسٹ، وہ دوڑنے والے، ابھی وہ 2-4 میٹر جگہ رہتی ہوتی ہے تو وہ ہاتھ ہلانا شروع کر دیتے ہیں، توجہ پبلک کی طرف ہو جاتی ہے، وہ جو پیچھے سے دوڑ کے آیا ہوا ہوتا ہے وہ آگے نکل جاتا ہے.
آخری لمحے میں بالکل یہی ہوتا ہے. کوئی پتہ نہیں. جس کو ہم ساری زندگی گناہگار سمجھتے رہتے ہیں وہ آخری لمحے میں ہم سے آگے نکل جائے اور ہم ڈھیلے پڑ جائیں کہ ہم تو بڑے نیک ہیں, اتنے حج کیے ہیں, اتنے عمرے کیے ہیں, فلاں کیا ہے, فلاں کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کوئی بندہ ساری زندگی اہل جنت کے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہوتی ہے, ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ ادھر مرے اور ادھر جنت میں داخل ہو جائے. وہی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ اٹھا کر جہنم کے وسط میں پھینک دیا جاتا. ایزی کبھی نہیں ہونا چاہیے. اتقوا اللہ حق تقاتہ. اور کوئی شخص اہل جہنم کے کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف موت حائل ہوتی ہے کہ مرے اور جہنم میں چلا جائے, ایک بالشت کا فاصلہ رہ کے. کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے, کوئی ایسا کام کر دیتا ہے کہ اٹھا کر جنت کے بہترین حصے میں پہنچا دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے, میں بڑا گناہگار ہوں. کوئی کام اللہ پاک اس بندے سے ایسا کروا سکتا ہے کہ جس کی آپ کو خبر نہ ہو. میں لکھ بھی چکا ہوں پہلے, جمعے میں بیان کر چکا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کا جنازہ پڑھانے لگے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ اعزاز بخشیں, یعنی آپ ہمیں کہہ دیں ہم جنازہ پڑھا دیتے ہیں اس کا, لیکن یہ کہ آپ جنازہ پڑھائیں یہ اس قابل نہیں ہے. کوئی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے کہ فلاں قسم کے بندے کا جنازہ اللہ کے رسول پڑھائیں گے, تو آپ اس کو یہ عزت نہ دیں. آپ نے ان کی بات نہیں سنی. آپ نے مجمع سے پوچھا کہ تم میں سے کسی نے اس بندے کو کوئی مسلمانوں والا کام کرتے دیکھا ہے؟ ان میں سے ایک بندہ اٹھا, اس نے کہا کہ اللہ کے رسول فلاں غزوے میں اس نے رات کو پڑاؤ میں چوکیداری کی تھی. تو آپ نے جنازہ پڑھا دی. جنازہ پڑھانے کے بعد آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا, اس کے بال سیدھے کیے اور آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ تیرے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ تو جہنمی ہے جبکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے. ہمیں کیا معلوم کس نے کس وقت کس طرح رب کو راضی کر لی ہے. جب رب راضی ہو جاتا ہے تو گناہوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی, اور جب ناراض ہو جاتا ہے تو نیکیوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. یہ ہماری جمع تفریق ہے. تو کبھی بھی ایزی نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد فرمایا ایمان والو, یعنی وہی چل رہا ہے سلسلہ. وَاعْتَصِمُوا, یہ جو واو ہے وہ اسی یا ایھا الذین آمنوا کو کانٹینیو, یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو اور تمہیں موت اللہ کی تابعداری میں آنی چاہیے. وَاعْتَصِمُوا, اور تم مضبوطی کے ساتھ تھام لو. یعنی وہ تابعداری کی حالت جو ہے وہ کس طرح قائم رہے گی کہ تم ہر وقت اللہ کے تابعدار رہو. اس کے لیے حبل اللہ کو مضبوطی سے تھام لو, اور وہ حبل اللہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر یہی کی ہے, حبل اللہ ہوا حبل اللہ المتین, اللہ کی وہ مضبوط رسی قرآن ہے. طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم, اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے, دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. قرآن کہتا ہے لن فصام لہا, یہ ٹوٹنے والی نہیں ہے, یہ رسی ٹوٹنے والی نہیں ہے. تم ہی چھوڑو گے جب بھی اسے چھوڑو گے. تم کمزور ہوگے تو تمہارے ہاتھ سے چھوٹے گی, اللہ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹتا. یہ ہم ہی نے نکلنا ہے اس میں سے, ہم ہی نے اس کے قانون کو توڑنا ہے. یہ اصل میں الامام ہے. جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ اس کا مقتدی ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن چھوڑ کر گئے تھے, دے کر گئے تھے, اس کے اوپر لکھا ہوا تھا الامام. یہ ایک کلمہ نہیں ہے, یہ جو صفت ہے نا اس کی قرآن کی, اماماً و رحمہ, قرآن نے کہا نا یہ اللہ کی کتاب جس زمانے میں بھی رہی ہے یہ امام رہی ہے, یعنی اس کو فالو کرو, اس کے پیچھے پیچھے لگ جاؤ, پیچھے امام صاحب دے, یہاں تک کہ آپ سے غلطی نہیں ہوئی, امام سے غلطی ہوئی ہے لیکن آپ کو بھی سجدہ صاحب کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ.
وہ غریب جو دوسری تیسری رکعت میں آ کے شامل ہوا ہے، جب جو غلطی ہوئی تھی وہ اس وقت وہ جماعت میں بھی شریک نہیں تھا، لیکن جب پیچھے امام صاحب کے ہو گیا ہے تو پھر وہ بھی سجدہ سہو کرتا ہے امام کے ساتھ۔ یہ الامام ہے، اس کتاب کو امام بنائیں۔ یہ جو کہتا ہے، جس کو کہتا ہے کاٹ دو اسے کاٹ دو، جس کو کہتا ہے جوڑو اس کو جوڑو، یہ ترازو ہے۔ والمیزان، اس میں ناپ کے دو، جو تمہارے پاس ہے، وقت ہے، صلاحیتیں ہیں، دولت ہے، جو بھی ہے اسے تول تول کے دو۔ ماں کو ماں کا حصہ دو، بیوی کو بیوی کا حصہ، جیسے وراثت میں ہے۔ وہ جو حدیث بیان کرتے ہیں کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو قرآن تو کہتا ہے باپ کا چھٹا حصہ ہے۔ اگر اولاد ہو تو ماں کا بھی چھٹا حصہ ہے، باپ کا بھی چھٹا حصہ ہے، سارا نہیں ہے باپ کا۔ پھر تو تقسیم اس طرح ہونی چاہیے تھی، پھر اولاد کا ہے۔ اسی طرح جو زندگی ایک ہی ہمارے وسائل، اس میں سے تول کے دینا ہم نے۔ اللہ کہتا ہے ان سب کو ساتھ لے کر چلنا، کسی کو محروم نہیں رکھنا، اولاد کو اولاد کا دیں، بچیوں کا بچیوں کو دیں، بیٹوں کا بیٹوں کو دیں، پڑوسی کو اس کا حق دیں۔ وآتوا الحق، دیکھیں یہ جو ہم دیتے ہیں یہ احسان نہیں ہے۔ وآت ذی القربى حقہ، قریبی کو اس کا حق دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ناراض بھی ہوں تو اس کا حق نہیں دبا سکتے ہم۔ قریب کی مدد کرنا ہمارا فرض اور اس کا حق ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جس محلے میں کسی نے بھوک کی وجہ سے خودکشی کر لی، وہ پورا محلہ پکڑا جائے گا، ایسی بات نہیں۔ وہ بندہ جس نے مسجد میں کارپیٹ ڈلوا دیا ہے لیکن اس غریب کا نہیں خیال کیا کہ عید والے دن کسی نے خودکشی کی ہے، اگر تو کتنی مجبوری ہوگی، کوئی خیال نہیں۔ پڑوسی، آپ دیکھیں نا، اسلام نے جتنا زور سماجی نیکیوں پر دیا ہے، اتنا زور، اتنی تفصیل اس نے عبادات کی بیان نہیں کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مومن ہی نہیں جس کو پڑوسی کا حال پتہ نہیں۔ من شبہ لیس بمؤمن، وہ شخص مومن نہیں، یعنی نام کا ہی مومن ہے، نادرا کا مومن ہے، قرآن کا مومن نہیں ہے۔ لیس بمؤمن من شبع وجارہ جائع، جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تیرے گھر میں سالن بچ گیا تو تیرے پڑوس میں کوئی بھوکا سو گیا، جا اسے تلاش کر۔ کبھی فون کرتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں، کبھی پڑوسی کا بھی پوچھ لیں۔ کچھ تو پاکستان والے بے حس ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم بھی جب یہاں سے جاتے ہیں، جو ہمارا جہاز پاکستان کے قریب ہوتا جاتا ہے، دل میں بے حسی محسوس ہوتی ہے ہماری، اور وہاں 2 مہینے رہ کے ہم بھی اسی طرح کسائی ہو جاتے ہیں۔ اس مٹی میں کوئی ایسا اثر ہے، پتہ نہیں شرک کی وجہ سے نحوست ہے۔ جب تک بندہ مر نہ جائے وہ بتاتے نہیں ہیں، اور بعض کا تو 1-2 سال بعد پتہ چلا کہ مر گیا ہے، وہ کبھی نہیں بتاتے۔ آپ پوچھیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، کسی کا پتہ چل جائے گا کہ فلاں بیمار ہے، ان سے کہیں پھر پتہ کریں ان کے علاج کے پیسے ہیں، دوائی کے پیسے ہیں، پیسے بھیجیں اسے دوائی کے لیے۔ تو جو من شبع، جس نے پیٹ بھر کے کھا لیا، وجارہ جائع، اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے، لیس بمؤمن، مومن نہیں۔ جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں۔ ہم ڈنڈا دے کے رکھتے ہیں پڑوسی کو، پڑوس میں رہ کر کوئی جائے اور پھر آپ سے سلام دعا نہ رکھے، کیا بات ہے؟ پھر آپ سے کوئی گاڑی میں بھی ملے، وہ اگلے والے کو دیکھنا ذرا، سرخ والے کو، گاڑی میں کوئی ملے، وہ بھی اگر آپ کا فون نمبر نہیں لیتا، آپ سے رابطہ نہیں رکھتا، یار اس کا نام ہے انسانیت، کہ جو آپ کے پاس بیٹھ جائے تھوڑی سی دیر، وہ بھی آپ کو یاد رکھے کہ کسی کے پاس بیٹھا تھا میں۔ اس پہ اللہ فخر کرتا ہے، یہ ہے میرا بندہ۔
فرمایا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، وہ جو تیری سائڈ، جنب سائڈ کو کہتے ہیں، وہ جو تیری سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کا بھی تجھ پر حق ہے. اگر تو نے اس کو تنگ کیا تو اس کا حساب دینا ہوگا. چوڑے ہو کے بیٹھ گئے چودھری صاحب، وہ بیچارہ تنگ ہو رہا ہے، وہ سونا چاہتا ہے، آپ نے جناب وہ اپنی اخبار پڑھنی شروع کر دی. بیٹھا ہوا ہے ساتھ، دیکھیں وہ سونا چاہتا ہے، آپ بند کر دیں. اخبار پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کرنا تو ہم نے عوام نے کچھ نہیں ہوتا، سڑنا ہی ہوتا ہے نا پڑھ کے، تو نہ سڑے، ہم سونے دیں اس کو. یعنی دوسرے کو سہولت دیں زندگی کے ہر معاملے میں. کوشش کریں کہ دوسرے کو آپ سے کوئی شکایت نہ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے مل کر اس رسی کو تھام لو. ہمیں فرقے فرقے کس نے کیے؟ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ. ہمیں فرقوں میں بانٹا ہے مختلف تفسیروں نے، مختلف کتابوں نے. یعنی عقائد کی کتاب اتنی اتنی موٹی بات میں لکھی گئی. بھئی قرآن جب آیا تھا تو اس نے عقیدہ نہیں دیا، قرآن نے دیا ہی عقیدہ ہے. قرآن بحث ہی عقیدے کی کرتا ہے. قرآن میں تو نماز کی رکعتیں نہیں بتائی گئی، زکوٰۃ کا نصاب نہیں بتایا گیا، حج کا پورا طریقہ نہیں بتایا گیا. نماز میں بحث کس پر ہوئی؟ عقیدے پر تو بحث ہوئی. قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عقیدہ دیا ہے، حضور نے عقیدہ نہیں بنایا. ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتاب کیا چیز ہوتی ہے اور ایمان کیا چیز ہوتی ہے. ولیکن جعلناہ نورا، ہم نے اس قرآن کو وہ نور بنایا. نہدی بہ من نشاء من عبادنا، اس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور آپ بھی یقیناً اسی کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں. اور یہی پہنچانے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا، بلغوا عنی ولو آیہ، اور زیادہ نہیں کر سکتے، ایک ہی آیت پہنچا دو تاکہ پہنچانے والوں میں تمہارا نام لکھ دیا جائے. اور جب قیامت کے دن کہا جائے کہ وہ پہنچانے والے کھڑے ہوں، تو جہاں وہ نبی ہوں گے جنہوں نے پوری پوری کتابیں پہنچائی ہیں، تم بھی ان پہنچانے والوں میں اس ایک آیت کی وجہ سے شامل ہو جاؤ. بلغوا عنی ولو آیہ. ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہے کہ جب مدرسے سے فارغ ہو کے مولوی آتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنے مسلک کے سپاہی ہو. اب اس کی ساری زندگی اپنے بزرگوں کے اقوال اور ان کے جو ہے وہ فضائل اور ان کے معجزات اور ان کی کرامات بیان کرنے میں گزرتی ہے، اور یہ ثابت کرنے میں کہ ہم کتب ہیں، ہمارے بزرگ غوث تھے، ہمارے بزرگ اچھے تھے، دوسروں کے بزرگ برے تھے. حالانکہ جو خطبہ رکھا گیا تھا وہ تو اس لیے رکھا گیا تھا کہ اللہ کی شان بیان کی جائے، اللہ کے رسول کی شان بیان کی جائے، لوگوں کو ان کی سماجی ذمہ داریوں کے بارے میں خبردار کیا جائے کہ یہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں، ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. لیکن یہ نہیں ہوتا، یہ موضوع ہی نہیں ہوتا. اگر یہ ہو تو معاشرہ اس وقت جس طرح آج بٹا ہوا ہے اور برائی جس طرح بڑھ رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جن کے ذمہ تربیت تھی معاشرے کی. ہم مولوی اس کے ذمہ دار. مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے حساب ہم مولویوں کو ہوگا، بعد میں امت کو دیکھا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.